بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ ٹاپک ہے جی ہمارا جائیداد کی رجسٹری کا نظام تبدیل کر دیا گیا۔ اب تمام لوگ جو اپنی جائیداد کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کسی جائیداد کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اب جائیداد کی رجسٹری کا نظام ٹوٹلی طور پہ چینج کر دیا گیا ہے اور اب مکمل نظام جو ہے وہ ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ اب تمام رجسٹریاں جولائی سے تمام رجسٹریاں جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ہوں گی۔ مینول سسٹم کے ساتھ کوئی رجسٹری نہیں ہوگی، نہ کوئی زمین خریدی جا سکتی ہے، نہ کوئی زمین بیچی جا سکتی ہے۔ اس ڈیجیٹل نظام کے بغیر رجسٹری نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اب ڈسکس کریں گے کہ ان رجسٹری کروانے کا آسان طریقہ کیا ہے، کتنے مراحل ہیں، کیا پروسیس ہوگا اس رجسٹری کو جو ڈیجیٹل سسٹم کے تحت رجسٹری کروائی جائے گی، وہ کس طرح کروائی جائے گی، ہم اس حوالے سے آج ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل نظام کے تحت جی رجسٹری کے 7 مراحل تقریباً ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ ای اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ لیں گے۔ آن لائن ای اسٹیمپ پورٹل سے تمام چلان حاصل کیے جائیں گے۔ آپ یہ چلان جو ہیں وہ آن لائن پورٹل سے حاصل کریں گے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ چلان حاصل کرنا ہے کہ آپ تمام چلان جو ہیں وہ رجسٹری کے حوالے سے وہ آپ آن لائن حاصل کریں گے۔ دوسرا ہے جی چلان کی تصدیق جو ہوگی وہ ای اسٹیمپ چلان رجسٹری سسٹم میں تصدیق اور استعمال کیے جائیں گے۔ یہ تمام جو ای اسٹیمپ چلان ہیں وہ رجسٹری سسٹم میں تصدیق کیے جائیں گے کہ رجسٹری پورٹل چلان کی تصدیق جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی۔ ایک تو چلان آپ حاصل کرنا اور اس کے بعد چلان کی پر جب تصدیق ہوگی کہ واقعی چلان آپ نے خریدا ہے، واقعی متعلقہ بندے نے چلان خریدا ہے، واقعی جو چلان خریدا گیا ہے وہ جو متعلقہ قیمت تھی زمین کی اس کے حوالے سے خریدا گیا ہے۔ یہ تمام پروسیس کی چلان کی پہلے تصدیق ہوگی۔ نمبر 3 پہ ہے جی رجسٹری تفصیلات، فروخت کنندہ کی معلومات۔ اب رجسٹری میں تفصیلات کیا ہوں گی؟ جو رجسٹری لکھی جائے گی، وہ جو آن لائن رجسٹری لکھی جائے گی اس میں وہ کیا تفصیلات ہوں گی؟ فروخت کنندہ کی جو زمین بیچ رہا ہے اس کی تمام معلومات جو ہے وہ اس میں لکھی جائیں گی۔ خریدار کی معلومات، اب رجسٹری کی تفصیلات میں زمین بیچنے والے کی، زمین خریدنے والے کی، ان دونوں کی مکمل ڈسکرپشن معلومات جو ہے وہ لکھی جائیں گی۔ اور رقم کہ جی رقم کتنی فکس ہوئی ہے وہ سارا اس میں لکھا جائے گا، کتنی ادا ہو گئی ہے، کتنی ادا ہونی ہے، اور یہ تمام جو ہے مکمل جو رقم، کیونکہ رجسٹری میں تو تمام مکمل جو رقم جو ادا ہوئی ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور اس میں تمام وہ رقم لکھی جائے گی جو کہ ادا ہوئی ہے۔ گرین برانڈ ہیڈ سرٹیفکیٹ خودکار طور پہ حاصل ہوگا۔ یہ جیسے گرین سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے جی FBR سے لنک۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ جب بھی رجسٹری اب آٹومیٹکلی کسی کو اب نہ ہی FBR کسی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا کہ اس پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے، کتنا اس نے ٹیکس دینا ہے، کتنا ٹیکس ادا کیا ہے، کتنا نہیں کیا۔ ان چیزوں سے اب FBR کو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ خود بخود یہ FBR سے جو ہے کنیکٹڈ ہے۔ سسٹم خود بخود معلومات FBR کو ارسال کرے گا۔ اب یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے، اس کے تحت جو ہی رجسٹری کی تکمیل ہوگی، اس کا پروسیس شروع ہوگا، اسی وقت سے جو ہے یہ تمام جو معلومات ہیں اس رجسٹری کی اپنا خرید و فروخت کے حوالے سے، اس جائیداد کو خرید و فروخت کے حوالے سے، اس رجسٹری کے حوالے سے، وہ تمام معلومات جو ہے وہ آٹومیٹکلی FBR کو وہ بھیج دی جائیں گی، وہ اس ڈیجیٹل سسٹم کی طرف سے ان کو پہنچ جائیں گی۔ CNI سے نمبر، حصہ ملکیت اور مالیت جو ہے وہ سب جو ہے وہ FBR کو ارسال کر دی جائیں گی۔ نمبر 5 پہ ہے جی ٹیکس کا خودکار حساب۔ FBR خودکار طور پر ٹیکس تعین کرے گا۔ اب یہ بھی آپ کو ضروری نہیں ہے، کسی کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنا ٹیکس ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، کتنا ادا کرنا ہوگا۔ یہ FBR ہی سارا جو ہے وہ اس کا تعین کر دے گا، ٹیکس کا تعین کر دے گا اس ٹرانزیکشن کے بارے میں، اس جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں۔ فائلر، نان فائلر کی حیثیت وہ بھی سارا آ جائے گا، کیونکہ FBR کے پاس ساری رپورٹ ہوگی، سارا ڈیٹا ہوتا ہے، ساری انفارمیشن ہوتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ فائلر پہ اتنا ٹیکس لگے گا، نان فائلر پہ اتنا ٹیکس لگے گا۔ وہ FBR جو ہے وہ ساری اس کی شرح جو ہے وہ تعین کر کے وہ اس پہ ٹیکس جو ہے وہ حاصل کرے گا۔
نمبر 6 پہ جی چلان جنریشن، سسٹم خود 2 چلان بنا دے گا، 236C یہ فروخت کنندہ کا ہوگا اور 236K یہ خریدار کا ہوگا۔ یہ بھی جو ہے وہ آٹو جنریشن ہوگی چلان کی، سسٹم 2 چلان بنا دے گا، ایک فروخت کنندہ کے لیے اور ایک خرید کنندہ کے لیے جو ہے وہ چلان جنریٹ ہو جائے گا۔ جو 236C کا چلان ہوگا وہ فروخت کنندہ کے لیے جنریٹ ہو جائے گا اور جو 236K کا چلان ہے وہ خریدار کے لیے جنریٹ ہو جائے گا، اور اسی چلان کے مطابق جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ وہ پے کریں گے اس میں۔ نمبر 7 اور آخری مرحلہ جو ہے ادائیگی اور آگے منتقلی، چلان کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ، جیز کیش، ایزی پیسہ یا کسی بینک کی موبائل ایپ پر PSID کے ذریعے کی جائے گی۔ ادائیگی کے بعد رجسٹری سب رجسٹرار کو اگلے مرحلے کے لیے بھجوا دی جائے گی یا وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ یہ تھا جی ایک 7 پوائنٹس جو ہے یہ رجسٹری کے حوالے سے، کہ جو آپ نے رجسٹری جو ہے وہ ڈیجیٹل حوالے سے جو رجسٹری اب کروانی ہے کسی بھی جائیداد کی۔ عوام کے لیے جو ایک 2 پیغام ہے جی وہ کیا ہے کہ اب رجسٹری کروانے کے لیے کسی بھی آپ کو شخص کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ دوسرے نمبر پہ رشوت کی ضرورت نہیں ہے، اب کیونکہ سارا آن لائن سسٹم ہے، سارا ڈیجیٹل نظام ہے، اب کسی کو پیسے دینے کی رشوت کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جائیداد کی رجسٹری کے لیے، رشوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی مہینوں انتظار نہیں، اب رجسٹری جو ہے وہ مہینوں نہیں دنوں میں آپ کا یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، مہینے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے جی سب آن لائن سب شفاف، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوگی اور سب جو ہے وہ شفاف سسٹم کے تحت ہوگی۔ نئے نظام کے تحت کیا ہوگا جی، چلان براہ راست PLRA سسٹم سے اس میں کنیکٹڈ ہوگا، اس کے بعد خود کار طور پہ تفصیلات FBR کو ارسال کرے گا، پہلے سے زیادہ تیز، شفاف اور آسان۔ یہ ساری جو ہے وہ FBR کو جو انفارمیشن دے دے گا، یہ PLRA پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی جو ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ FBR کو دے دے گا۔ یہ تھا جی اب رجسٹری کا مکمل سسٹم جو ہے، جو کہ اب ڈیجیٹل رجسٹری کے تحت جو ہے اب کس طرح کروانی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں اس والے سے آپ کو یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔